میری طرف سے سب ٹریول دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہمارے سفر کی منزل ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع اور دل فریب شہر ایبٹ آباد کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایبٹ آباد کے دلچسپ حقائق اور سیاحتی مقامات کے بارے میں، جو یقیناً آپ کو پسند بھی آئیں گے اور آپ ان سیاحتی مقامات کی سیر و تفریح کا پروگرام بھی ضرور بنائیں گے۔ لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دوستو، اگر ایبٹ آباد کو پاکستان کی جنت کا دروازہ کہا جائے تو یہ ایک سچ صاف بات ہوگی، کیونکہ یہی وہ شہر ہے جسے پاکستان کے جنت نظیر علاقے شمالی علاقہ جات کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، ایبٹ آباد اپنی منفرد خوبصورتی اور دل فریب نظاروں کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ ایبٹ آباد مشرقی خیبر پختونخوا کے علاقے ہزارہ کا ایک خوبصورت شہر اور ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایبٹ آباد پشاور کے مشرقی جانب 150 کلومیٹر، اسلام آباد اور راولپنڈی کے شمال میں 120 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، ایبٹ آباد سمندر سے تقریباً 4144 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اور کشمیر کی حسین و جمیل وادی ایبٹ آباد کے مشرقی جانب واقع ہے۔ ایبٹ آباد تحصیل ایبٹ آباد اور تحصیل حویلیاں پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ 1967 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ 2019 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق ایبٹ آباد شہر کی آبادی 2,18,490 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ ضلع کی آبادی تقریباً 13 لاکھ کے قریب شمار کی جاتی ہے۔ ایبٹ آباد 2 مئی 2011 کو اس وقت بھی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا جب اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایبٹ آباد میں موجود اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ میں گھس کر اسے ہلاک کر دیا۔ دوستو، بعد میں فروری 2012 میں پاکستانی حکام نے اس کمپاؤنڈ کو گرا دیا تھا، لیکن آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ ایبٹ آباد میں اتنے ملٹری پوائنٹس ہونے کے باوجود امریکی کمانڈوز پاکستانی حدود میں کیسے داخل ہوئے۔ تقریباً پورے کا پورا ایبٹ آباد چاروں طرف سے ساربان پہاڑیوں پر گھرا ہوا ہے اور دیگر علاقوں سے آنے والے سیاح پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایبٹ آباد کے یہ مقام گرمیوں اور سردیوں میں اپنے دل فریب موسم کی بدولت سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتے ہیں۔ شہر کے مغربی جانب تربیلا ڈیم ایبٹ آباد کی انفرادیت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اگر ایبٹ آباد کے قریبی بڑے شہروں کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں ضلع ماسیرا، مشرق میں کی جانب مظفر آباد، مغرب کی جانب ہری پور اور جنوب کی جانب دارالحکومت اسلام آباد واقع ہے۔ دوستو، ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی کہلاتا ہے۔ شہر کا کمشنر اور آئی جی اسی شہر میں رہائش رکھتے ہیں۔ ایبٹ آباد مختلف ٹاؤن، کالونیز اور مقامی علاقہ جات میں تقسیم ہے۔ ایبٹ آباد کی معیشت کا زیادہ تر انحصار سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ یہ شہر اپنے سرسبز اور سایہ دار باغات، چرچ بیلز اور پرانے کینٹ میں پولیس سڑکوں کی بدولت برطانوی راج کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، یہ شہر برطانوی راج سے لے کر اب تک ہزاروں سیاحوں کی کشش کا باعث اس لیے بھی بنا ہے کہ یہ ایک ایسی گزرگاہ کے سنگم پر واقع ہے جس راہ گزر سے نتیا گلی، یوبیا اور ناران کی راہیں کھلتی ہیں۔ دوستو، دیگر پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی طرح ایبٹ آباد کے لوگوں کا روزگار بھی سیاحت سے جڑا ہوا ہے۔ ایبٹ آباد ایک جنکشن کی حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ اسی پوائنٹ سے آپ ہنزا، گلگت، سکردو، انڈس، کوہستان، سوات، دیر، چترال، ناران، سیف الملوک، شوگران، بابو سر ٹاپ، نیلم، لیپا اور وادی جہلم کی طرف آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایبٹ آباد کے موسم اور پرامن شہرت نے بے شمار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے یہاں کام کرنے اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کو ترجیح بھی دی۔ 2005 میں آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے بعد بہت سے لوگوں نے ایبٹ آباد میں ہجرت کر کے رہائش اختیار کی، اور اسی طرح 2009 میں وزیرستان میں طالبان کے خلاف ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں بھی سینکڑوں لوگوں نے اس علاقے کا رخ کیا۔ ایبٹ آباد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی وجہ سے ملک بھر میں بھی بہت زیادہ مشہور ہوا اور مقبول شہر ہے۔ اس اکیڈمی میں 3 ٹریننگ بٹالین اور 12 کمپنیاں موجود ہیں۔
اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر 34 ممالک سے آئے ہوئے 2000 کے قریب لوگ ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں۔ دوستو اس اکیڈمی کی بنیاد کیا میں پاکستان کے دن ہی رکھی گئی۔ اس اکیڈمی کا موٹو بھی اپنی مثال آپ ہے، یعنی مین ایئر دی بیسٹ۔ ایبٹ آباد پاکستان آرمی کی فرنٹیئر فورس رجمنٹ، بلوچ رجمنٹ اور پاکستانی آرمی کاز کا مرکز بھی ہے۔ منڈیاں ایبٹ آباد کا شمالی حصہ ہے جس کی آبادی تقریباً 1,10,000 کے قریب ہے۔ یہ علاقہ ایبٹ آباد کا بزنس ہب بھی کہلاتا ہے کیونکہ زیادہ تر کاروباری مارکیٹ اور بزنس پوائنٹ اسی علاقے میں موجود ہیں۔ دوستو زیادہ تر مشہور اور بڑے اسکول اور کالج بھی منڈیا میں ہی موجود ہیں، جن میں بروک منٹری کالج، منٹری گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، آرمی برن ہال، UET شامل ہیں، جبکہ دیگر بڑی تعلیمی اداروں میں یوبیا میڈیکل کالج، فرنٹیئر میڈیکل کالج، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سر فہرست ہیں۔ دوستو ایبٹ آباد میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اپنی خدمات بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ کیبل نیٹ ہزارہ اس خطے کا سب سے بڑا کیبل نیٹ ورک ہے۔ K2 اس علاقے کا ہند کو زبان کا سب سے مشہور چینل بھی۔ دوستو اگر ایبٹ آباد کے موسم کی بات کی جائے تو بہار اور خزاں کے دوران یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار اور دل کی تاروں کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ جون اور جولائی کے مہینوں میں یہاں ٹمپریچر زیادہ سے زیادہ 38 سیلسیس تک ہوتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں ٹمپریچر -5 تک گر بھی جاتا ہے۔ دوستو ایبٹ آباد میں دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں بعض اوقات برف اپنی سفید چادر سے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں بھی لے لیتی ہے، اور مونسون کا سیزن جولائی سے ستمبر تک اپنے جلوے دکھاتا رہتا ہے، اور زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں جب پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو سینکڑوں سیاح اسی علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے قریب واقع پاکستان کے مشہور شاہراہ قراقرم حسن ابدال سے شروع ہو کر ایبٹ آباد کے شمال سے ہوتی کھنجراب تک پہنچتی ہے۔ دوستو شاہراہ قراقرم مشہور سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ شاہراہ دنیا کے عجوبوں میں بھی شامل ہے۔ شہر کے کلب میں تعمیر ہونے والا 50 ایکڑ تک کا پارک اپنی مثال آپ ہے، جس پر تقریباً 19 ملین یورو کی رقم خرچ کی گئی۔ اس بار کے اندر چڑیا گھر، ریسٹورنٹ اور مصنوعی آبشار اپنے دل فریب نظارے دکھانے کو بےتاب ہیں۔ ایبٹ آباد اور اس کے گرد و نواح میں بہت سے تفریحی مقامات موجود ہیں، جن میں الیاسی مسجد ایک قدیم ترین مسجد ہے۔ اس مسجد کی وجہ سے شہرت اس میں بہنے والا میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جو قریب پہاڑوں سے بہتا ہوا یہاں آتا ہے۔ دوستو شملہ کی پہاڑیوں میں شہر کے مقبول اور حسین ترین مقامات میں شامل ہیں۔ آپ ان پہاڑوں کے بلند ترین مقام پر کھڑے ہو کر پورے شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹاؤن شپ ایریا بھی اپنی چیئر لفٹ کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا ہے۔ ایبٹ آباد کی ہرنوئی جھیل اپنے شفاف اور چلچلاتے پانی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ دوستو اس جھیل پر دور دور سے لوگ پکنک منانے کی غرض سے آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں قائم کی جانے والی لیڈی گارڈنر کے اندر کثیر اقسام کے پھول، بچوں کے لیے جھولے اور کھانوں کے اسٹال موجود ہیں۔ جھنڈیانی اس علاقے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ بادلوں سے باتیں کرنے کی بات کو سچ ثابت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک انتہائی بلند اور حسین ترین مقام ہے جہاں پر آپ گھوڑ سواری سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد سے 35 کلومیٹر کی دوری پر واقع وادی ہری پور ایک ایسا حسین و جمیل تفریحی مقام ہے جس کی خوبصورتی آپ کی زندگی کے انمول لمحات میں اضافہ کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ دیگر تفریحی مقامات میں ایوبیا نیشنل پارک، وارانگی ڈونگا گلی، نتھیا گلی اور کوگمک شامل ہیں۔ اگر آپ ایبٹ آباد کی قرب و جوار میں رات گزارنا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر اعلیٰ معیار کے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز موجود ہیں، جن میں ساربان ہوٹل، PC ہوٹل اور بھی بہت سارے گیسٹ ہاؤس موجود ہیں۔ دوستو اگر ایبٹ آباد کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کے چپلی کباب کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اس شہر کے چپلی کباب نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں شہرت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایبٹ آباد میں جائیں اور یہاں کے چپلی کباب نہ کھائیں تو سمجھیں کہ آپ کی یاترا ناکمل ہے۔ دوستو اگر ایبٹ آباد کی کھیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ایبٹ آباد فالکنز یہاں کی مقامی پروفیشنل کرکٹ ٹیم ہے جو نیشنل T20 بیسٹ 8 ٹورنامنٹ میں حصہ لیتی ہے۔ ایبٹ آباد کی مشہور گراؤنڈز میں ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم، ایبٹ آباد ہاکی اسٹیڈیم، جلال بابا کرکٹ اسٹیڈیم، عباسی مارشل آرٹ کراٹے سینٹر اور جان شیر خان اسکواش کمپلیکس اور کاکول اسٹیڈیم قابل ذکر ہیں۔
دوستو ایبٹ آباد میں آنے جانے کے لیے ٹیکسی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ٹیکسی ایبٹ آباد کے قریبی علاقوں میں سفر کرنے کے لیے بہترین سواری ہے۔ ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے سفری سہولیات کے لیے ڈیوو ایکسپریس، ریاضی ایکسپریس، اسکائی ویز اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ دوستو ایبٹ آباد میں ریلوے کا نظام موجود نہیں۔ اس شہر کا سب سے قریبی ریلوے اسٹیشن حویلیہ میں ہے۔ یہ شمالی علاقہ جات کے لوگوں کے لیے آخری ریلوے اسٹیشن ہے۔ دوستو یہ تھی ایبٹ آباد کے بارے میں ایک خوبصورت سی ویڈیو جو یقیناً آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرے بہت سے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے مکمل انفارمیشن نہیں دی، تو میں ان معزز دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تمام معلومات شیئر کرنا ممکن نہیں، اس لیے رہ جانے والے معلومات پر معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کو ایسی دلچسپ معلومات کی ویڈیوز کی دوسری پارٹ چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ دوستو میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایسی کسی دوسری اور دلچسپ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں، تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ کے حوالے۔